آئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حکایت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سناتا ہوں کہ معاف کرنا نا خاندانی لوگوں کا کام ہے، خاندانی لوگوں کا، اچھے لوگوں کا۔ مولانا روم بڑی مزیدار بات ہے، مولانا روم لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کا دربار سجا ہوا تھا اور بڑے لوگ حاضر تھے، وزیر مشیر۔ تو بادشاہ سلطان محمود کہنے لگا کہ میں نے نا حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ ہوں اتنے کون کروائے۔ اس نے پیروں کو بھی کہا، وزیروں کو بھی کہا، مشیروں کو بھی کہا۔ تو ایک بڈھا سا بابا آگے آیا، کہنے لگا بادشاہ میں تجھے کرواؤں گا حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت۔ تو سلطان محمود غزنوی کہنے لگے بتاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا 6 مہینے دا وظیفہ جے وہ کرو دریا دے کنارے تے بہ کے تے حضرت خضر کی زیارت ہو جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا جے میں 6 مہینے وظیفے کرا تو میرا بادشاہ دے کم کنے سامنے۔ تو وہ بابا کہنے لگا اس طرح کر تیرے حصے کا وظیفہ میں کرتا ہوں، توجہ کرے ہو ذرا، بڑی مجھے تو یہ بات بڑی مزیدار لگتی ہے۔ تیرے حصے دے 6 مہینے دا وظیفہ میں کرنا وا تو میرے گھر دے نوں ٹکر کھوا، ان کا لنگر تو نے چلانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 6 مہینے بعد وہ آیا نا وظیفہ کر کے، تو بادشاہ نے کہا ہاں کدھر ہے حضرت خضر علیہ السلام؟ تو کہنے لگا کیڑے حضرت خضر علیہ السلام؟ گل ہے کہ وہ وظیفہ تھوڑا جا زیر زبر اگے پیچھے ہو گئی سی تو 6 مہینے اور لگنے۔ 6 مہینے اس نے کہا 6 مہینے، اس نے کہا ٹھیک ہے 6 مہینے اور لنگر کھلاتے ہیں۔ اب 6 مہینوں بعد جب دوبارہ لنگر کھلایا 1 سال پورا گزر گیا، آیا تو کہنے لگا ہاں کدھر ہے حضرت خضر علیہ السلام؟ تو وہ بابا کہنے لگا کیڑے حضرت خضر علیہ السلام؟ میں تو جانتے ہی نہیں کس طرح حضرت خضر علیہ السلام، میرے گھر تے بھوکے مرن دے سن تو میں کیا چنگا موقع بادشاہ نو روٹی لئیے، انہیں تو کیا لبنا ہی نہیں، تو اس طرح کچھ کر لیں۔ تو سلطان محمود غزنوی کو بڑی غصہ آیا، اس نے اس کے 3 وزیر تھے مشہور بڑے بڑے، اس نے تینوں سے مشورہ دیا، پہلے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا اینو کتیاں کے پا دو، ٹوٹے ٹوٹے کر کے نا تو کتیاں دے اگے پا دو، کتیاں دے اگے پا دو۔ تو پاس نے کہ نورانی چہرے والا بابا کھڑا ہوا تھا سلطان محمود غزنوی کے، نورانی چہرے والا، بڑی نورانی چہرہ تھا اس کا۔ تو سلطان محمود غزنوی کو کہتا ہے بالکل تیرے وزیر نے سجدہ کیا، آدھے ٹوٹے کر دے کتے آگے چھوڑ دے۔ اس نے دوسرے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ ایسا کرو اس کو نا اس کے بس ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ایک نے کہا کتے کے آگے پھینکو، دوسرا کہنے لگا اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو۔ وہ نورانی چہرے والا بابا کہنا بادشاہ بالکل ابھی صحیح کہیں گے، اس نے اس کو بھی صحیح کہا۔ تیسرے وزیر سے حضرت سلطان محمود غزنوی نے پوچھا جس کا نام ایاز تھا، ایاز، اس کو کہا ایاز بتا کیا کروں؟ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ تو نے 1 سال اس کے گھر والوں کو لنگر کھلایا ہے، تیرے لنگر میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں نہ آئی، تو بیچارہ بندہ معاف کر دے، رب تجھے بھی معاف کرے گا اس کو سزا دے کر۔ تو وہ نورانی بابے والا کہتا بادشاہ ہمیں بالکل سجدہ کیا۔ تو سلطان محمود غزنوی کو غصہ چڑھ گیا، کہندا ہے اے بابے نو تو پیچھے کرو، نورانی بابے نو نیڑے کرو، نہیں تو میں پوچھانا سارے نو صحیح کہی جان دے، سارے نو صحیح کہی جان دے۔ تو اس نے کہا ہاں بابا تو کیوں کہنا تے نہیں صحیح کہن دے؟ تو وہ نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا بادشاہ جب پہلے تو وزیر کو پوچھے ہے نا انہیں کیا کتے آگے چھوڑ دے، اصل چیزی خاندانی روایت ہے کتے پال دیں، انہوں نے ہمیشہ پوری زندگی کتے ہی پالے ہیں، تو کوئی مشورہ لیا نا تو انہیں کتے آگے چھوڑ دے۔ تو میں کہنے بالکل صحیح گل کی، یہ خاندانی گل کی۔ یہ دوسرا بندے جس سے تو نے کہا ہے، دوسرے بندے سے تو نے پوچھا، اس نے کہا دے ٹوٹے ٹوٹے کر دو، کیا کسائی دا پتر تے نا پوری زندگی لوگوں نے جانوراں دے ٹوٹے ٹوٹے ہی کیتے نے، تو انہیں کہا دے ٹوٹے ٹوٹے کر دو۔ تو یہ جو تیسرا نا ایاز، یہ سید زادہ ہے، انا لوگوں نے ہمیشہ ہی معاف کیتا ہے۔ اور توجہ تو کرو، یہ سید زادہ ہے، اعلیٰ خاندان کا لڑکا ہے، انہوں نے کربلا کے جرم والوں کو بھی اپنی زندگی میں تو معاف کیا، رب بھاویں نہیں چھڑے گا لیکن انہوں نے معاف کیا۔ تو یہ اس کی خاندانی عادت ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہنے بھی سجدہ کھے۔ تو اب ایاز پاس کھڑا تھا، تو ایاز شاہ صاحب تھے نا، وہ سید زادے تھے، تو ان کو غصہ چڑھ گیا کیونکہ انہوں نے پوری زندگی سلطان محمود غزنوی کو بتایا نہیں تھا کہ میں سید ہوں، وہ چھپا کے رکھتے تھے کہ یہ مجھ سے کام کرواتے ہوئے جھجکے مت کہ میں زہرا کے بچوں سے کام کروا رہا ہوں۔ تو کیونکہ وہ
وہ نورانی بابے نے نا اس کا راز کھول دیا. تو ایاز کہنے لگا بادشاہ میں نے پوری زندگی تجھ سے چھپایا. سلطان محمود غزنوی بھی حیران ہو گیا کہ ایاز شاہ صاحب ہے, میں اس سے کام کروں تو رسول اللہ کی اولاد ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے معافی بھی مانگی. تو ایاز کہنے لگا جناب نوکر کی تو نخرہ کی آج جی تھی نا. تو ایاز کہنے لگا بادشاہ یہ معاملہ تو ہم بعد میں کریں گے, ایس بابے نے میرا راز نہیں رہن دیتا. بابے نے میں اتنی دیر دا چھپایا سی میں سید ہاں, انہیں میرا راز نہیں رہن دیتا. تو ہن بادشاہ میں بھی یہ راز نہیں رہن دینا. جہے خضر تو ڈھونڈ دیا نا اے ہوئی بابا خضر کھلوتا ہے. یہ جس بابے کے لیے تم نے اتنی محنت کی ہے نا یہ خضر ہی کھڑا ہو. یہ مولانا روم نے لکھا ہے معاف کرنا. معاف یہ بات تو میں نے مکمل کی, لیکن معاف کرنا یہ بڑے لوگوں کا شائبہ ہوتا ہے, دل کو صاف کرنا. میرے اور آپ کے نبی نے کہا الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله. سرکار نے کہا میرے امتی تیرے پورے وجود میں رب نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو پھر پورا وجود درست ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو پھر پورا وجود ہی بگڑ جاتا ہے. اور فرمایا الا وحی القلب, او میرے امتی وہ تیرا قلب ہے, وہ تیرا دل ہے, اس کو سنوار لے گا تو تو بھی سنور جائے گا, تیرا وجود سنور جائے گا, وجود سنور جائے گا. مولانا روم جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا, پتہ وہ کیا کہتے ہیں, کمال بات کی. وہ کہتے ہیں انہوں نے امت کو نصیحت کی. وہ کہتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست, کعبہ بنگاہ خلیل اطہر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کیا مطلب؟ مولانا روم کہتے ہیں وہ بندے اپنے دل کو قابو کر لے, یہی تیرا حج اکبر ہے. اور ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. کیوں ایک ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ کعبہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے, جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ. دل کو سنوارو, پاک ہوئے تے پاک ہی لبدا ہے, تے بن پاکوں پاک نہیں لبدا. تے سارے جسم دے دھومن نالوں دھولا ٹکڑا دل دا. یہ رمضان تہذیب نفس کا مہینہ ہے, اپنے اندر کو سنوارو, کپڑوں کو سنوارا, چہروں کو سنوارا, اندر میں ہم نے پرواہ ہی نہیں کی.